الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں. فرید خان کا وائس فرام شکاگو سے سلام. میں صبح سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اس آج کی یوٹیوب کے اوپر، اور اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے آپ لوگوں کو تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کیجیے گا لے کے. اور جو کوئی بات میری ناپسند آئے تو اس پہ کمنٹ ضرور کریں طریقے سے. تو میرے آج کی ویڈیو طالبان کی فتح کے حوالے سے ہے، اور بہت زبردست طالبان کی فتح ہوئی ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے 20 سال کے بعد ایگزیکٹ. میں نہیں سمجھتا کہ اصل میں میں امریکہ میں رہتا ہوں، تو میں نے پچھلے 7 سال میں جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہاں کی عوام کو پولیٹکس سے کوئی مطلب ہے کہ لگاؤ نہیں ہے، کچھ انٹرسٹ نہیں ہے. کیا کر رہی ہے ان کی پولیٹیشنز، کیا کر رہے ہیں، کیسا لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں عوام کو، کر رہے ہیں، ان کا کوئی غرض نہیں ہے ان کو لے کے. انہوں نے ایسا بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے. انہوں نے ان کو پلاسٹک منی دے کے بس تم کام کرو اور عیاشی کرو اور قرضے اتارتے رہو لے کے اپنے. یہ اسٹوڈنٹ لیول سے جو یہ قرض میں مبتلا ہوتے ہیں 18 سال کی عمر سے، تو یہ مرتے دم تک قرضے میں، کریڈٹ کارڈ کے بینکوں کے قرضوں میں رہتے ہیں. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ان کو کوئی چیز نہیں پتہ، ان کو کون ملک کدھر ہے، انڈیا کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، یا کیا کر رہا ہے، کیا پولیٹکس میں. کبھی میں نے نہیں کوئی ذکر سنا، کوئی بات چیت سنی ان سے. تو اور ہماری قوم کو تو آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب نے سیاسی شعور دے دیا تھا 1970 کے اندر ہی، لے جو بیڑا غرق ہوا اس قوم کا سیاسی شعور ملنے سے. تو جس طریقے سے امریکہ نے 20 سال کے اندر، تم اگر ہماری بات نہیں مانو گے، پاکستان کو، مشرف کو کہا تھا کہ ہم تمہیں افغانستان میں جو نا کچرے کا ڈھیر بنا دیں گے، تمہارے ملک کو تورا بورا بنا دیں گے، اور ایسا اور ویسا. اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ اوباما دور کے اور آج کے پریزیڈنٹ، میں آپ کو ابھی 4 دن پہلے کا ان کا ایک انٹرویو کمنٹس سناتا ہوں. ایک صحافی نے جو ان سے کہا، آپ سنیے انہوں نے کیا کہا اس کے جواب کے. انہوں نے کہا کہ طالبان کو کتنے دن لگیں گے اس پہ قبضہ کرنے میں یا آنے میں، تو ان کے کیا الفاظ تھے آپ سنیے ذرا. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That's not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They So- did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government, the leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling None whatsoever. Zero. What you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. So the question now is, where do they go from here? The jury is still out. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. آپ دیکھیں جی، امریکن پریزیڈنٹ کا کتنا کانفیڈنس تھا. یہ 8 تاریخ کی ویڈیو ہے، پریس کانفرنس ہے 8 تاریخ کی، کہ جی ہم نے 3 لاکھ افغانی فوج ہے، ہم نے اس کو ویل ایکوپڈ کیا ہے. بڑا امریکہ نے $3 ٹریلین مینس 3000 ارب روپے
اس 20 سال میں انہوں نے اس جنگ میں خرچ کیے. انہوں نے حاصل کیا ہوا؟ اور جب آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جو ہے نا ریت کا ڈھیر بنا دیں گے, قبرستان بنا دیں گے تمہارا, اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور 20 سال بعد جا رہے ہیں تو ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہماری ایمبیسی کو نہ چھیڑا جائے اور ہمارے کو نہ چھیڑا جائے, ہمیں نکلنے کا راستہ دیا جائے. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ کم سے کم طالبان کو کابل میں پہنچنے میں 3 مہینے لگیں گے, لیکن وہ 90 دن کی رپورٹ آ رہی تھی, لیکن انہوں نے 90 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر انہوں نے جو نا کابل کو گھیر لیا. اب یا تو یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلانڈ ہے, امریکنز, پینٹاگون یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس میں طالبان کے ساتھ شامل تھے, ساری پری پلان تھی, یا پھر طالبان نے واقعی جو کمال کیا ہے. حالانکہ اب آج کی جو طالبان ہے وہ 20 سال ملا عمر والے طالبان نہیں ہیں, وہ دور والے طالبان جو ہیں بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑی سمجھ بوجھ والے اور انہوں نے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے, کوئی مارا دھاڑی نہیں ہوئی ہے. کابل میں بھی لوگوں نے ان کو ویلکم کیا, ان کو لے گئے. اور دیکھیں جو یہ لوگ ہوں یا یورپینس ہوں یا پینٹاگون کہہ رہا ہوں, نیٹو کی فورسز ہوں یا نیٹو کے جو ممالک ہیں, وہ ان کی جو سوچ, ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ ہم پچھلے 20 سال پہلے جس طرح ضیاء الحق کے دور میں یہ لوگ بغیر پلاننگ کے بغیر گورنمنٹ بنائے ہوئے نکل گئے تھے, اس دفعہ بھی انہوں نے وہی کیا. عمران خان کے اور فوج کے کہنے کے باوجود انہوں نے اب ان کی بات نہیں مانی اور وہ بغیر کہے ہوئے, بغیر پلان کیے ہوئے, بغیر انٹریم گورنمنٹ بنائے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہے, نکل گئے. اشرف غنی ریزائن کرنے کو تیار نہیں تھا, سمجھے نا. عبداللہ ریزائن کرنے کو تیار نہیں, اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہے تھے وہ. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ طالبان تو کابل کو گھیرے میں لے لیا انہوں نے, تو اشرف غنی نے پہلی اپنی فیملی تو پہلے ہی باہر نکال دی تھی. اس نے ابھی تھوڑے دن پچھلے 2 ہفتے پہلے, ہفتے بھر پہلے خبر آئی تھی کہ پوری فیملی اس کی جہازوں میں بھر کے جا رہی ہے. تو وہ آج صبح جو ہے نا وہ محب اللہ, وہ کیا نام ہے اس کا, حمد اللہ محب کے ساتھ وہ اور اس کا ایک دوسرا بندہ, ان دونوں کے تینوں وہ جو ہے نا تاجکستان فرار ہو گئے, وہاں سے نکل گئے وہاں سے. اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, یہ میسیج کیا کہ جی میں نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے نا خون کی ندیاں بہہ جائیں کابل کے اندر, اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. بڑا لمبا ٹویٹ کیا, سمجھے نا. لیکن بات یہ ہے کہ جو افغان فوج ہے وہ بھی پشتون ہے, طالبان بھی پشتون ہے, زیادہ تر میجورٹی. وہ کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے لڑ کے, جی 2 دوسرے لوگوں کی, میں یہ کہہ رہا ہوں جو یورپین کنٹریز کی جو پلاننگ تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے, بلڈ شیڈ ہوگا جس کی, اور جو ہے یہ ان کا نقصان ہوگا, ہمارا تو کچھ نہیں, ہم تو باہر نکل جائیں گے. لیکن ان کو یہ اتنی تیزی سے حرکت ہوئی, یہ کام ہوا ہے, طالبان نے کیا ہے کہ ان کو ایمبیسی کے لوگ نکالنے کے لیے ان کو جو ہے نا 5000 فوجی امریکہ کو بھیجنے پڑ گئے. وہاں پہ 1500-1600 فوجی برٹن نے بھیجے اپنی ایمبیسی کو نکالنے, اپنے ایمبیسی کے لوگوں کو نکالنے کے لیے. اور کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول آرمی اس کے پاس ہے, امریکن آرمی کے پاس ہے, لیکن اتنا رش ہے کابل ایئرپورٹ کے اوپر کہ کیا میں آپ کو بتائیں. جو میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی CNN کے اوپر, اس کے اوپر بہت رش ہے اس کابل. اور PIA سے ریکویسٹ کی ہے پاکستان سے کہ جی ہمیں ایویکویٹ کیا جائے, لوگوں کو نکالا جائے اور اپنے جہاز بھیجے جائے. پاکستان کے 2 جہاز تو ویسے ہی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک 733 ہے اور ایک 707 ہے, تو وہ جو مسافروں کو لے کے واپس آنے کے لیے, تو پاکستان نے ان کو ویلکم کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھیجیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے, امریکن عوام کو سوچنا ہے کہ آپ نے 20 سال میں 1 لاکھ جو نا افغانی مار دیے, 1 لاکھ سے زیادہ, یہ تو کاؤنٹنگ جو نظر آ جاتی ہے. 75,000 80,000 پاکستانی مرے, اس کے علاوہ فوجی جو مرے ہیں وہ پاکستان کی فوج جو مری وہ علیحدہ ہے, جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے وہ علیحدہ ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ نے 3
ट्रिलियन डॉलर खर्च करके क्या हासिल किया? आपने अभी जब आईएसआई चीफ, पिछले हफ्ते आईएसआई चीफ और आपका प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइज़र हैं डिफेंस के, वो मोईद यूसुफ, वो गए हुए थे अमेरिका। उन्होंने उनके आगे 12 डिमांड्स रखी थी अपनी। पाकिस्तान ने कहा उसमें से हम एक भी आपकी पूरी नहीं कर सकते डिमांड। अब बताइए, पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान ने पूरी 2600-2700 किलोमीटर का इलाका है, उस पर फेंस लगाई है, और ये कह रहे हैं कि जी आप फेंस खोल दें। क्यों खोल दें भाई फेंस? क्यों? कि वहाँ से ये दहशतगर्दों को भेजें, वहाँ से भेजें और फिर बम धमाके होते रहे इस मुल्क के अंदर, तबाही बर्बादी होती रहे। मेरा और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पिछले 20 साल के अंदर ये अमेरिका यहाँ पर आया, काबुल के अंदर, अफगानिस्तान, इसको अमेरिका, वहाँ पे कुछ नहीं मिलना था, उसको पता ही है वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जो पीछे की जो मेंटलिटी है वो ये है कि इस इस्लामी एटॉमिक मुल्क को अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना है, इसको इकोनॉमिकली साउंड नहीं बनने देना। दिस इज द ओनली रीजन। आप जितना सोचेंगे आपको इसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आएगी। पिछले 70 साल की आप हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देख लें, जो पाकिस्तान के साथ होता रहा, जो ये करते रहे हैं, लियाकत अली खान की कत्ल के बाद से, उनके कत्ल से मिला के आप ज़ियाउल हक के साथ जो भी किया, वो आप जो लोग थोड़ी से अखबारात को पढ़ते रहे, वो लोग जो टीवी मीडिया को देखते हैं, पॉलिटिक्स में, वो उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे अपना, तो आपको यही नज़र आएगा कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देना है, क्योंकि उनको खतरा दुनिया में किसी और मुल्क से नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वो चाहते रहे पिछले 40-50 साल के अंदर इस मुल्क में उनकी कठपुतली हुकूमतें बनती रहे, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग आते रहे और उनका काम चलता रहे। जहाँ ये मुल्क कुछ स्टेबल होने की कोशिश करता है, ये यहाँ से अनरेस्ट शुरू कर देते हैं। खूनी लिबरल्स जिसका नाम इमरान रियाज खान ने दिया है अपने उसके अंदर, वो लोग उनके साथ साथ, समझे ना। और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ा मातम बिछा हुआ है, जिसे आप कहेंगे, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, उन्होंने कई बिलियन डॉलर लगाए, चाबहार के चक्कर के अंदर लगाए, वो भी डूब गए। उनके अफगानिस्तान की डेवलपमेंट पे लगाए, उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया, वो भी सब ख़त्म हो गया, उनके पैसे डूब गए, उनके बंदे भी मर गए। उनका एमआई हेलीकॉप्टर दिया था उन्होंने अफगानिस्तान को, वो भी उन्होंने, तालिबान ने कब्ज़े में कर लिया, और हासिल उनको कुछ भी नहीं हुआ इंडियंस को। और ये सकूत ढाका के बाद जो इंडिया के लिए हुआ है, वो काबुल की फतेह है तालिबान की। अब आप देखें, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ा करे। और अब आप देखेंगे जब से ये बंद होगा ना, तो फिर ये पीटीएम और जो लिबरल्स है और अब बीएलए है, ये इन सब की फंडिंग बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, इनकी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। चाइना का असल मसला ही इकोनॉमिक्स का है दुनिया के अंदर। उस इकोनॉमिक्स के चक्कर के अंदर जो है ना, ये जो सामने आता है उसको लात मार के गड्ढे में गिरा देते हैं।
جو سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں نے پہلے بھی شاید اپنی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ دنیا کے تمام پولیٹیشنز جتنے کرول ہیں کوئی دوسرے پروفیشن کے لوگ نہیں ہوں گے اتنے کرول. آپ نوٹ کرتے جائیے. آپ جارج بش کو دیکھ لیجیے, 10 لاکھ سے زیادہ عراقی مار دیے صرف جھوٹے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے چکر میں, WMD کے چکر میں, صرف جھوٹ. اور جو مسلمان ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں, رہیں گے, جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے ان سے دوستی کر رہے ہیں, ان کو ویزے دے رہے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنسی دے رہے ہیں, ان کو ابھی کچھ عرصے میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے آستین میں سانپ پال لی ہے. سانپ تو انہوں نے پہلے بھی پالے ہوئے ہیں, پہلے بھی پالے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی جو اینکر انیق احمد ہے یا ایک صاحب ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایک یہ UAE کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے وہ ایک یہودی ہے, اور اس یہودی نے پاکستان میں 20 سال ڈیرہ غازی خان کی ایک مسجد کے اندر امام مسجد کے طور پہ کام کیا. وہ وہاں سے انٹیلیجنس کرتا تھا, وہ موساد کا ایجنٹ تھا. جب آپ اپنے آستین میں سانپ پالیں گے تو آپ کو تو ملے گا. جب اللہ کے رسول نے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ ان کو دوست بنائیں گے تو پھر آپ اپنا ہی نقصان کریں گے اور کسی کا نقصان نہیں کریں گے. تو جناب طالبان کی فتح ہو. ابھی ایک کلپ آیا کہ طالبان نے صدارتی محل کابل میں قبضہ کر لیا, گھس گئے, اور پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی. ایک طالب نے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جس کو اللہ کی مدد اور حمایت شامل ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اور وہ لوگ جو نان مسلم ہیں وہ جوک در جوک اللہ کے شامل ہوں گے, اللہ کی اس میں ایمان. انہوں نے بڑی کوشش کری کہ طالبان سے کوئی کسی ایک مطلب چائنا کا پھڈا کرا دیا جائے, ایران سے کرا دیا جائے. تو جو ایرانی گورنر جو بارڈر لگتا ہے وہاں کے جو لوگ تھے, گورنر تھے, وہ بڑے سینسیبل, انہوں نے طالبان کو ویلکم کہا. خود بھی ان کے ساتھی ہیں آپس میں سب لوگ. انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں. طالبان نے کہا جی آپ اپنا کام کریں, ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. چائنا سے انہوں نے آگے آنے سے پہلے چائنا کے بارڈر پر انہوں نے چائنا سے میٹنگ کری. انہوں نے چائنا کو بول دیا جی ہمارا آپ سے کوئی نہیں ہے, آپ ہماری ڈیولپمنٹ میں اسٹرکچر میں کام کریں گے. اور ایک اور بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ پچھلے 20 سال میں امریکہ نے جتنی انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگایا افغانستان کے, چلیے کچھ جاتے جاتے وہ کوئی اچھا کام تو کر گئے کہ کافی روڈز اور ڈیولپمنٹ, بلڈنگز, ایئرپورٹس اور چیزیں بن گئیں. اب اگر تمام جو ممالک وہ اپنا فوجی انفلوئنس وہاں سے ہٹا لینا تو اس ملک کو ترقی کرنے دیں, اس ملک کو کچھ بننے دیں. اور بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور بات بھی کہ پاکستان ویسے 40 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ پچھلے 40-50 سال سے اٹھایا ہوا ہے. عمران خان نے صاف کہہ دیا, وزیر اعظم نے اور آرمی نے, ہم اب نہیں زیادہ بوجھ اٹھا سکتے. اور جن کی آنے میں ان کے ساتھ مل کے جو انہوں نے دہشت گرد بھیجے تھے جس سے ہمارے 70-80 ہزار آدمی مرے پچھلے 20 سالوں کے اندر, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن تو دیکھیں جناب آگے کیا ہوتا ہے. ابھی یہ ہے کہ ملا برادر, عبد الغنی برادر کی نیوز آ رہی ہے کہ انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کو انکار کر دیا ہے کہ جی کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں, جس کو جو نا حکمت یار صاحب
اور عبداللہ اور حامد کرزئی صاحب نے انٹرم گورنمنٹ بنانے کی بات کری اور ان کو آفر کری، انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے بولا نہیں آپ گورنمنٹ ہمارے حوالے کر دیں، آپ کوئی دوسری انٹرم گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے، گورنمنٹ ہماری ٹرانسفر ہو جائے گی، ہمارے پاس پاورز ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہم اس کے بعد اگلے 6 مہینے میں انتخابات کرائیں گے اور پھر جو دیکھی جائے گی، لیکن جو انتخابات ہوں. تو اب آپ دیکھیں گے اگر لوگوں نے، انڈیا نے اور دوسرے ممالک نے اگر ہمیں اس میں افغانستان میں انٹرفیرنس نہیں رکھی اور اس کے اندر ان کو نہیں چھیڑا، تو وہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلامی، اچھا اسلامی ملک ہوگا اور آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کریں، ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ میری ویڈیو کے ذریعے اگر کچھ بنے تو میں اپنے دوستوں کی مدد کر سکوں. لیکن اس وقت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر.